والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے روئے زمین کی ساری چیزیں زمین کی زینت کے طور پر بنائی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائش کرے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. بندوں کی آزمائش کے لیے مختلف چیزیں پیدا فرمائی گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے ان کی مرغوب چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے تہ بتہ خزانے، عمدہ نسلوں کے گھوڑے، چھپائے جانور اور کھیتیاں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے آراستہ و پیراستہ اور مزین کر دی گئی ہیں. لیکن یہ سب فرمایا دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں بڑی ہمیں اچھی لگتی ہیں، بڑی پسند آتی ہیں، اور ان چیزوں کی جب ہماری رغبت ہوتی ہے، ہاں وہ بیٹے ہوں، ہاں وہ عورتیں ہوں، ہاں وہ سونا چاندی کے خزانے ہوں یا جانور ہوں یا کھیتیاں دیگر جائیدادیں ہوں، لیکن یہ ساری کی ساری جو ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ہماری آزمائش مقصود ہے کہ آیا ان پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے ہوتے ہوئے بندہ ان چیزوں کی طرف مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے اور اس کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یا کہ اللہ کے فرامین کو بھی یاد رکھتا ہے اور اس کی اطاعت سے بھی روح گردانی اختیار نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مختلف طرح سے آزمائشیں فرمائیں. ایک آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے روز انہیں مچھلی کے شکار سے منع کر دیا گیا، کیونکہ آزمائش مقصود تھی. اس لیے ہفتے والے روز مچھلی بہت بڑی تعداد میں مچھلی پانی کی تہہ پر اوپر کر ظاہر ہوتی. جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلی نہ آتی. ان لوگوں کے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلی کا شکار کرتا رہا، اور ایک وہ تھا جو شکار کرنے سے منع کرتا رہا، اور ایک گروہ وہ تھا جو نہ خود کرتا اور نہ منع کرتا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کی نافرمانی حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں ان پر عذاب نازل کیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ذلیل بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اے پیارے محبوب، آپ دریا کے کنارے پر واقع بستی والوں سے سوال کریں کہ وہ بستی جو دریا کے کنارے پر واقع تھی، جب ان بستی والوں نے ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلی پانی کی تہ پر اوپر کر ظاہر ہوتی، جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلی نہ آتی۔ ہم اسی طرح نافرمانوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ تم ان کو مچھلی کے شکار سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کرنے والا اور ان پر سخت عذاب نازل کرنے والا ہے۔ روکنے والوں نے کہا ہم ان کو اس لیے روکتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اپنا پورا فریضہ ادا کیا، اور اس لیے روکتے ہیں کہ شاید یہ ہماری بات مان لیں اور یہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے اس حکم کو بھلا دیا، جب انہوں نے ہمارے اس حکم کو بھلا دیا تو ہم نے نافرمانی سے روکنے والوں کو نجات دے دی، اور جو بقیہ نافرمان ظالم تھے ان کو ہم نے اپنے سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوسرے مقام میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اگنوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت بنا دی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو کہ مچھلی کا شکار کرنا کوئی بے حیائی کا کام تو نہیں ہے، کوئی فحش کام تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 6 دن کے لیے انہیں اجازت بھی نہ دیتا۔ 6 دن ان کے لیے شکار جائز تھا، صرف 1 دن ہفتے والے دن شکار منع تھا۔ تو جو ایک چیز مباح ہے فی نفس ہی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف آزمائش اصول ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور ہفتے والے دن مچھلی زیادہ تعداد میں بھیجی گئی تاکہ ان کی آزمائش ہو کہ ایک مرغوب چیز ان کے سامنے آئے، ان کی پسندیدہ چیز سامنے آئے، آپ یہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، یا کہ اللہ کے حکم کو بھلا دیتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کی روشنی میں دیکھا کہ جب وہ گروہ جو مچھلی کے شکار سے باز نہیں آیا تو بالآخر ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا کہ ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اب ہمارے لیے یہ بڑا غور کا مقام ہے کہ مچھلی کا شکار کوئی برا کام نہیں، بے حیائی کا کام نہیں، صرف آزمائش کے طور پر منع کیا گیا، لیکن جب انہوں نے اس حکم میں اللہ کی نافرمانی کی تو کتنا سخت عذاب ان پہ آیا کہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا۔ آج بتائیے کہ آج واقعتاً جو بے حیائی کے کام ہیں، جو واقعی فحش کام ہیں، جو کسی بھی شریعت میں کبھی جائز ہوئے ہی نہیں، آج وہ کام بھی زوروں پر ہے، اور امت مسلمان طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ پوری ہوئے زمین پر آپ کوئی ملک دیکھیں، ہر جگہ مسلمان ذلیل و رسوا اور دہشت گرد باور کرائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی انجمنیں، طرح طرح کی تنظیمیں مسلمانوں میں بن گئی ہیں، اور جنگیں، اور جب ادھر کام پھٹ گیا ادھر کام پھٹ گیا، طرح طرح کے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بظاہر ان کے رکنے کی صورت نظر نہیں آتی، اور یہ سارے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کا نہیں فلاں کا قصور ہے، یہ نواز شریف کا قصور ہے، سب قصوروار ہیں، سب قصوروار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قرآن کہتا ہے اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ فتنہ آتا ہے تو صرف نافرمانوں کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے، بلکہ نافرمانوں پر بھی آتا ہے، اور جو نیک ہیں ان پر بھی فتنہ آتا ہے، سب اس فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ احادیث کی روح سے وہ فتنہ یہ ہے کہ اپنی قدرت کے باوجود آنکھوں سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو نہ روکنا۔ کتنے والدین اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، وہ نہیں روکتے، حالانکہ آقا کا فرمان ہے بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو مار کر نماز پڑھواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اب اس وقت جو کڑی دہشت گرد تنظیم کا کوئی اگر بڑا سربراہ ہے، یا ڈاکوؤں کی، چوروں کی، یا اس طرح کے کسی غلط تنظیم کا کوئی بڑا سربراہ ہے، آخر کسی خاندان میں پیدا ہوا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوا ماں باپ اگر اس کو نمازی بناتے، اس کو دین سکھاتے، نیکی کی طرف لاتے، اس کے بہن بھائی اس کو سمجھاتے، اس کے پڑوسی اس کو سمجھاتے، اس کی گلی اور بازار اور اس کے گاؤں میں رہنے والے علماء پیران اعلام اس کو سمجھاتے، تو ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا۔ لیکن صبر سستی کی، جو کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہمارا کیا، بس اپنے آپ کو سنبھالو، دوسرے کی فکر نہیں۔ تو اب جب وہ دہشت گرد تنظیم کا بہت بڑا لیڈر بن گیا، اب وہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، کیا سے نیک بچ جاتے؟ یہی وہ فتنہ ہے جو حدیث میں آقا نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور لوگ قدرت کے باوجود ان کو نہ روکیں تو قریب ہے اللہ رب العالمین سب پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو ہم ترک کر بیٹھے، سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن نمازوں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ہمارا ذہن نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ ہے، بس پیسہ ہے، پیسے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پیسے کی خاطر لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، کتنے کیسے بڑے بڑے جرائم و سارے پیسے کی خاطر ہو۔ آج اگر نماز پڑھنے کے پیسے دیے جائیں، 1000 روپیہ ایک نماز کا، 5 نمازوں کے 5000 روپے ملے، بتائیں پاکستان میں کوئی بے نمازی رہے گا؟ سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھنے کے لیے ایک بہت بہترین کوٹھی تمہارے نام بنگلہ کر دیا جائے، داڑھی رکھو گے نہیں رکھو؟ یا حکومت اعلان کر دے کہ سرکاری جاب نہیں ملے گی، سرکاری ملازمت نہیں ملے گی جس کی داڑھی نہ ہو، سب داڑھی رکھ لیں، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب۔ اے میرے مسلمان بھائیو، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ دنیاوی کاروبار، یہ جو جائیدادیں، اموال، یہ سارے ہمیشہ رہے؟ کیا جو پہلے لوگ ہیں وہ ہمیشہ رہے؟ آج نماز کی فرصت نہیں، کاروبار، دکان چھوڑ کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا دکان ہماری آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ نہیں چھوٹے گی آپ؟ اللہ نے دیکھو عقل دی، فہم دیا، آپ سوچتے نہیں اپنی عقل سے؟ اگر سوچتے نہیں ہیں تو پھر جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو عقل دی گئی، فہم دیا گیا، یہ اپنے آنے والے حالات کے حوالے سے اپنے ماحول کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ آنے والے حالات میں کیا ہوگا، اسے اندازہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ مسلمانوں کے حالات ہیں وہ دن بدن ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آئندہ ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے فتنے جو ہیں وہ پیدا ہونے والے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان سے سب کو نبی سے بڑی محبت ہے۔ اب اشعار سن لو، ان کی گفتگو سن لو، ان کے انداز دیکھ لو، یوں لگتا ہے کہ بس دنیا کے اندر ان کو سب سے آقا سے محبت ہے، اور آقا کے خاطر اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آقا کا قرآن، آقا کی حدیث سیکھنے کے لیے ان کا ذہن نہیں، آقا کے فرامین پہ عمل کرنے کا ذہن نہیں، آقا کی اطاعت کا ذہن نہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کیا انہوں نے دین کے لیے مشقتیں نہیں اٹھائی؟ کیا انبیاء کو دین کے لیے شہید نہیں کیا گیا؟ انبیاء علیہ السلام پر کیسے کیسے مسائل و آرام آئے ہیں، وہ دین کی خاطر آئے ہیں۔ وہ چل چل کر لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہاں نہیں سنا تو وہاں چلے گئے، آقا علیہ السلام نے مکہ میں تبلیغ کی، مکے والوں نے نہیں، یا وہ دیکھا بھی یہاں رسپانس کم ملتا ہے، کم، بہت تھوڑے لوگوں نے یہ دعوت کو قبول کیا، آپ طائف چلے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ وہ میری بات کو سن لیں۔ اور کتنا لمبا سفر ہے طائف کا، مکہ سے اس دن، ان دنوں میں، ان حالات میں پیدل چل کے جانا، جبکہ ظاہری اسباب بھی نہ ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر اہل طائف نے کیا سلوک کیا؟
آپ پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے مبارک خون سے بھر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے آ کر کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر میں ان کو کچل دوں. آ کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مجھے امید ہے کہ نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لائیں گے. تو بخاری کی حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے. تو اے میرے مسلمان بھائیو ہم آقا کے غلام ہیں, ہمارے آقا سے چل چل کر تبلیغ کرتے ہیں. اب موجودہ جو ماحول ہے یہ تو اتنا آسان ہے کہ علماء کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے, اس کو بڑی نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, کھانا پیش کیا جاتا ہے, سواری پیش کی جاتی ہے, ان کے سامنے مجمع لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے جو آ کر وہ سمجھائیں. لیکن ان کا پھر دیر نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں. وہ انبیاء ایک ایک بندے کے پاس چل کے جاتے ہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی مشقت گوارا کرتے تھے. اور آج جناب حالت یہ ہے کہ اتنی جناب وہ ٹھاٹ باٹ اور اس قدر آرام طلب ہو گئے ہیں کہ تھوڑی سی دین کی راہ میں مشقت آ جائے تو بس یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تو اگر نبی کی غلامی ہے تو پھر غلامی نبی کی سچی غلامی یہی ہے کہ پھر اسی طرح دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالو. پہلے تو اپنے اوپر دین کو نافذ کرو. یہ چون چنا نہیں, آپ داڑھی بھی سنت کے مطابق ہو, نمازوں کی بھی پابندی ہو, قرآن بھی سیکھو, حدیث بھی سیکھو, بچوں کو بھی سکھاؤ. جیسا پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اور ڈاکٹری اور انجینئر کی ڈگریاں ان کے لیے ساری زندگیاں وقف کر دیتے ہو. جب قرآن سنت سیکھنے کا کوئی دیر نہیں. قرآن و سنت کے کتنے فضائل ہیں, اس کے مقابلے میں جو سائنسی علوم کے کتنے فضائل آئے ہیں قرآن میں, جو صرف پیسہ ملتا ہے, ادھر پیسہ نہیں ملتا. اب امام صاحب کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ رکھ دی جائے, امام صاحب کی تنخواہ تو پھر سب چاہیں گے ہمارے بیٹے بھی امام بن جائیں. یقین مانو سب چاہیں گے کہ ہمارے بیٹے امام بن جائیں, لیکن ادھر صرف پیسہ نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ جو امام ہے وہ بھوکے تو نہیں بنتے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے. لیکن یہ دنیا تو گزر جائے گی بلا, پھر آخرت میں کیا کرو گے؟ وہاں تمہارے کاروبار تمہاری جائیدادیں وہاں کام آئیں گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ بیٹے یہ صرف جیتی دنیا کا سامان ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا, جو باقی رہنے والے وہ تو نیک عمل ہیں, اللہ کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر, امید کے لحاظ سے بہت بھلے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. جو سلامتی والا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اسی کو کامیابی نصیب ہوگی. اے میرے مسلمان بھائیو, عقل مند کو تو سمجھانے کے لیے اشارہ کافی ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے یہ غفلت سے بیدار ہو جائیں, یہ غفلت میں نہ پڑے گئے. آخر وقت آنے والا ہے, اگر آپ کی اب آنکھ نہیں کھلتی نا تو مرنے کے بعد آنکھ کھل جائے. پھر کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا, قرآن کہتا ہے کہا جائے گا تو دنیا میں بڑا غافل تھا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, آج تیری نگاہوں سے ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں, آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. آج جو مرے ہوئے نا پھر پتہ چلے گا کہ ایک ہی جو نماز چھوڑی تھی نا اس کا عذاب کتنا اثر ہے. جو والدین کی نافرمانی کی اور والدہ کو گالی دی یا تنگ کیا تھا اس کا عذاب کتنا سخت ہے. اور فلاں کا جو قرضہ دبایا تھا اس کا عذاب کتنا سخت ہے. فلاں کو جو کم تولا تھا, دھوکہ فراڈ کیا تھا اس کا عذاب کتنا سخت ہے. یہ ساری آنکھیں اس وقت کھلے گی. آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے نا, وہ یقین نہیں آتا جب آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. تو یہ ایسے نافرمانی کی جس کو آگ میں جھونک دیا گیا, ایسے نماز چھوڑی اس کو آگ میں جھونک دیا گیا, اس نے یہ فلاں جرم کیا تھا اس کو جناب یہ سزا ملی, آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے پھر سارا یقین ہو جائے. جو ایمان نہیں لاتے کفار ان کو بھی یقین ہو جائے گا سب. پھر کہیں گے ربنا ابصرنا واسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے میرا اب ہم نے دیکھ لیا, اب سن لیا, اب ہمیں بھیج دے دوبارہ دنیا میں, اب ہم نیک عمل کریں گے, اب ہمیں یقین آ گیا, اب نمازیں بھی پڑھیں گے, داڑیاں بھی رکھیں گے, سارے کام کریں گے. اسی طرح دنیا میں یاد رکھ دفعہ بھیج تو صحیح. لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, کہیں گے آئے کر کاش کسی طرح دنیا میں میں لوٹ کے چلا جاؤں گا, میں نیک بن جاؤں گا. لیکن اب نہیں بن سکتے ہو. اس وقت تو کہو گے, کفار ہی کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے, یا ایک دفعہ بھیج دے, وہ نہیں آ سکیں گے. ہر ایک کو حسرت ہوگی, یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. پھر جب پتہ نہیں آ سکتے کسی طرح بھی دنیا میں, پھر کہیں گے ہائے کاش دنیا میں رہ کے ہم نے نیک عمل کیے ہوتے. تو پھر وہ حسرت کبھی پوری ہوگی؟ یہ مال کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی. یا آقا نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے, دو آدمی کو ایک مال سے بھری ہوئی وادی مل جائے گا, خواہش کرے گا کاش اس طرح کی دوسری وادی مل جائے. دوسرا جنگل مال سے بھرا ہوا مل جائے تو تیسری کی خواہش کرے گا. آقا نے فرمایا کہ قبر کی مٹی کے سوا انسان کے پیٹ کو کوئی شے پور نہیں کر سکتی. یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری بخاری کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, دو چیزیں ہمیشہ جمع رہتی ہیں, زندگی کی ہرس اور مال کی ہرس, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہی ایسا ہی ہے نا,
پھر بندہ کتنی لمبی زندگی پا لے پھر بھی کہتا ہے کچھ اور زندگی مل جائے، کچھ اور زندگی میری بڑھ جائے، اس کے لیے تب وہ کرے گا، علاج معالجہ کرے گا، کسی طرح میری اور زندگی لمبی ہو جائے، مال جتنا مرضی مل جائے اور کوشش کرے گا کہ اور جو ہے نا وہ مال کسی طرح سے مل جائے، تو بس مال کی فکر ہے، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح موت آ پہنچے گی، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، سوائے پچھتاوے کے بعد میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خدا کے بندو تمہاری بھلائی اس کے اندر ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ آج کا جو کوتاہی رہی، غفلت رہی فرائض واجبات کے اندر کوتاہی رہی، اس کی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، عندہ نمازوں کی پابندی کریں، باجماعت نماز کی پابندی، بچوں کو پابندی کروائیں، گھر میں پابندی کروائیں، خواتین کو پردے کا پابند بنائیں، یہ ان کے لیے حکم ہے شرعی، ان کو پردہ کروائیں، بچوں کو دین سکھائیں، جیسا دنیاوی تعلیمیں دلاتے ہو یہ دین کی تعلیم دلوانا بھی آپ پر لازم ہے۔ اور آپ کے گھر والے عمل نہیں کرتے، آپ سے اپنے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کاش کسی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے اپنے ماحول کو بدلے۔ ہمارے جتنے اوقات ہیں، یہ کل خانی کا موقع ہے، کوئی جلسہ آ جاتا ہے، کوئی محفل آ جاتی ہے، ہمارے نعت خانی میں سارا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ ایسے بیانات جو قرآن و سنت میں مبنی ہو، خالص سچی باتیں، وہ سنیں جسے ہمارا معاشرہ سنورے، لوگوں کو احساس ہو، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو، لوگ ماں باپ کے فرمانبردار بن جائیں، نیک بن جائیں۔ ادھر ہم آنے کے لیے تیار نہیں، ایسا بندہ بات کہے گا وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ بہرحال اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کا جواب دے ہونا ہے۔ جب تک یہ مسلمان اپنے ماحول کو بدلتے نہیں ہیں اور صحیح اور آواز اور باعمل بھی ہوں اور قرآن و سنت کا صحیح فہم رکھنے والے ہوں، جب تک وہ اسٹیجوں پر نہیں آتے اور صحیح معنوں میں لوگوں کو نہیں ڈراتے ہیں، یہ معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور اس کی امید کون سے ہمیں نہیں لگتی، کیونکہ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ سمجھا کے دیکھا کہ اس کے باوجود کون اسی جگہ پہ چلتی ہے جس پہ چل رہی ہے۔ جسے وہ فلاں نعت بڑا اچھا ہے، اس کو 25 روپیہ دے، اس کو بلاؤ۔ جو مفت میں قرآن و سنت سکھانے والا ہو، جو اس کو سننے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا یہی دین ہے تو یہی حالت ہے کہ مسلمانوں کی کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب تک اللہ نے عقل دی، فہم دی، آپ میری بات پہ غور کرو۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا کہ میری باتیں سچی ہیں تو پھر معاشرے کو بدلو۔ یہ جو ہزاروں روپے لاکھوں روپیہ لے کر جو تقریریں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کبھی ماحول کو نہیں بدل سکتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکے، یہ خود شریعت کے پابند نہیں بن سکے، کیسے معاشرے کو بدل دیں گے؟ ایسے لوگ بہت مشکل ہے آپ کو شریعت کے وسیع معنوں میں پابند ملیں، جو مخلص مبلغ ہوں اسلام کے اور دین کے، جو چلیے کونے کونے میں چل کر دین کی تبلیغ کریں، جہاں دیکھیں، جہاں ان کو موقع ملے اپنی قدرت کے مطابق لوگوں کو نیکی کی دعوت برائی سے روکیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ تم تعاون کرو، تعاون بالبر والتقویٰ، جو نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ہر ایک آقا کا جو غلام و واقع کا مبلغ ہے، اس پہ لازم ہے اپنے گھر میں بھی ماحول کو سدھارے، اپنے بازار میں بھی، گلی میں بھی، جہاں جہاں اس کا بس چلے تو وہ ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔